الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 تا 86۔ ارشاد باری تعالی وما لنا، اور ہم کیوں نہ، لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن باللہ، ایک سوالیہ انداز میں اہل کتاب میں سے نصارہ نے یہ کہا کہ آخر ہم اللہ پر کیوں نہ ایمان لائیں، یعنی ہم تو مطلب یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ پیچھے گزر گیا نا کہ نجاشی اور اس کے دربار کے پادری جب ان کے سامنے اللہ کا یہ کلام رکھا گیا، سورہ مریم کی آیات پڑھی گئیں، حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ تلاوت فرمائی سورہ مریم کی ابتدائی آیات، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اصل میں در حقیقت ان کے دل میں ایمان اس وقت داخل ہو گیا تھا، اور بعد میں وہ حضرت نجاشی جو تھے وہ ایمان بھی لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ تحفے اور تحائف بھی بھیجے۔ آج بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عیسائیوں میں سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں باقی دوسرے مذہبوں کی نسبت، اور یورپ میں اور امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے، اور وہ اس سے فکر مند ہیں کہ اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اس وقت کے بھی عیسائیوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لائیں جی، ہم تو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ وما جاءنا من الحق، اور جو ہماری طرف حق آیا ہے، کیا؟ قرآن پاک، اللہ کا سچا پیغام، اللہ کا سچا رسول، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ کیوں نہ مانیں؟ کیا وجہ ہے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ طمع کا مطلب ہوتا ہے، پنجابی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، طمع، کسی چیز کی شدید خواہش، اس کو طمع کہتے ہیں۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یار تینوں تو بڑا طمع لگا ہے، تو کسی چیز کی شدید خواہش جو ہوتی ہے اس کو طمع کہا جاتا ہے۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم کیوں نہ تمنا کریں، ہماری یہ شدید ترین خواہش ہے اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل فرما دے مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جو صالحین کی قوم ہے، صالحین لوگ جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے، نیکوکاروں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اور صالحین میں سب سے اولین لوگ صحابہ اکرام ہیں،
اور جو بھی اس جماعت کے نقش قدم پر چلے گا، اہل سنت یعنی سنت والے، اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی جو سنت، جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے، جن پر صحابہ اکرام چلے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہم اس جماعت پر، صالحین کی جماعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، بس ان کی جزا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی جزا ہے اللہ کی طرف سے۔ بما قالوا، جو انہوں نے اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ اللہ پر ایمان لانے کا، نیک لوگوں کے، صالحین کے قوم میں شامل ہونے کا، یہ سارا جو انہوں نے اقرار کیا، تو اللہ نے فرمایا اس اقرار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیسی جنت؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت جس کے تحت نہریں چل رہی ہیں، ایسے باغات جس کے تحت نہریں چل رہی ہیں۔ پھر کتنی دیر کے لیے داخلہ ہوگا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا۔ کسی جگہ بندہ چلا تو جاتا ہے، پھر سوال آتا ہے کہ کب تک یہاں رہیں گے؟ یہ اتنی اچھی جگہ ہے، تو جنت جیسی عظیم اور رہنے کی بہترین جگہ، اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اور جنت اصل میں ہے بھی اسی وجہ سے جنت کے وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو صاحب محبت لوگ ہیں نا، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو محبت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی نظر میں جنت کی وقت اس لیے ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، اپنے مالک سے ملاقات ہوگی۔ باقی ساری چیزیں تو مہمان نوازی میں آئیں گی، اللہ میزبان ہوگا، بندہ مہمان ہوگا، اور باقی ساری چیزیں اس مہمان نوازی میں آ جائیں گی۔ تو جنت میں، جنت تو اللہ کی طرف سے مل گئی، وہ مقام تو مل گیا، پھر کب تک رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ چند دن کے لیے نہیں ہوگی یہ خوشی، چند دن کے لیے نہیں ہوگی یہ جنت کی زندگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو محسنین ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ محسن اصل میں ایسے نیکوکار کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اسے محسن کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے نیکوکار جنہوں نے نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، جنہوں نے نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ محسنین، بندہ نیکی کا کام کرتا ہے لیکن بعض اوقات دکھاوے کے لیے کر دیتا ہے کہ لوگ کہیں مجھے، صدقہ کرتا ہے تو لوگ کہیں جی یہ بڑا سخی ہے، بڑا خیراتی ہے،
بڑا نمازی ہے، بڑے اس نے حج کیے ہیں، یہ ساری چیز اس میں دکھاوا آ جاتا ہے نا۔ اس میں اللہ کی رضا درمیان سے جب ہم نکال دیتے ہیں تو ایسی نیکی نہیں رہتی۔ اور محسنین ایسے نیکوکاروں کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی کریں۔ تو فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ جزا ہے محسنین کی جو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں ترجمہ تو انہوں نے یہی کیا ہے کہ محسنین کا کہ نیک کم کرنے والے، لیکن اصل میں جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو ایمان قبول جنہوں نے کیا۔ اور یہ آیت نمبر 86 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اس آیاتنا میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے رسول بھی آ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی آ جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں دیگر بھی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ اور جو کفر کی حالت میں جن کی موت واقعہ ہو گئی وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن جو کلمہ گو لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، وہ بالآخر جہنم سے انہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ یہ ہے کلمے کی قیمت کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہا لیکن کلمے کی دولت ساتھ لے گیا تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اس کا چھٹکارا خلاصی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندہ رکھے، ایمان والی موت عطا فرمائے اور جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔